محمد کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ تو بندگان خدا، سرکار کے نور سے نکلی ہوئی چیزیں یہ ہے، ان چیزوں کو جس عالم میں جمع کر دیا گیا ہے، اس عالم کا نام کیا ہے؟ عالم غیب۔ دو چار آدمی بولتے ہیں، بقیہ سب بھول گئے۔ ہاں، بھول کی بھول بھئی، بھول کی بھول بھئی، اور میں بھولی کب تو ہے، میں بھولی تو بھول گئی کہ تم مت بھولیو موئے۔ یہ دیوانوں کی بات ہے، ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس عالم کی بات ہے، یہاں بھی آ جاتی ہے باتیں، یہاں بھی آ جاتی ہے۔ تو خیر کہ آدمی اپنے ماحول سے بالکل علیحدہ نہیں ہو سکتا، بالکل علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ باتیں، کچھ جملے ادھر کے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نبی ہیں، ان کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں تو انبیاء سنا رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے کوئی نبی نہیں سنا سکتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صدیق اکبر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، آپ نے علماء اہل سنت و جماعت سے بارہا اس حدیث کو سنا ہوگا کہ ابو جہل آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ابو جہل آیا، آ کے کہا کہ لم ارى اقبح منك قط یا محمد۔ ابو جہل آیا، ابو جہل سمجھتے ہیں آپ؟ ابو جہل ملعون، مردود، لعنتی، وہ آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے زیادہ بدصورت، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدقتا یا ابا جہل، تو نے سچ کہا ہے ابو جہل۔ پھر وہ صدیق غار بھی آ گیا، صدیق اکبر بھی آ گیا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وہ بھی آ گیا۔ اور صدیق اکبر آئے، آ کے فرمایا لم ارى احسن منك قط یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ آج تک میری آنکھوں نے کسی کو حسین اور خوبصورت اور خوشنما نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم نے سچ کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ابو جہل کو بھی کی بات کی بھی تصدیق کی، ابو بکر کی بات کی بھی تصدیق کی؟ اس نے کہا، جو بھی کہا کہ سچ کہا تو نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا اسے بھی سچ کہا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے برا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سچ کہا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، حضور نے کہا کہ سچ کہا۔ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو کہ میرے چہرے کے آئینے میں، میں آئینہ ہوں، میرے چہرے کے آئینے میں ابو جہل نے اپنے کفر کا چہرہ دیکھا، اپنی سرکشی کی صورت دیکھی، اپنے شرک کا چہرہ دیکھا، اپنی خباثت باطنی کا چہرہ دیکھا۔ تو وہ چونکہ بہت برا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ اے محمد تم سے زیادہ برا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ اور میرے آئینے میں ابو بکر آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کا چہرہ دیکھا، اپنی صداقت کا چہرہ دیکھا، اپنی صدیقیت کا چہرہ دیکھا، تو انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا، لہٰذا کہا کہ اس چہرے سے بہتر کوئی چہرہ نہیں۔ تو انہوں نے بھی صحیح کہا، میں نے صدیق کی بات کی بھی تصدیق کی، ابو جہل کی بات کی بھی تصدیق کی۔ دونوں نے اپنے آپ کو دیکھا، نہ ابو جہل نے مجھے دیکھا نہ ابو بکر نے مجھے دیکھا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ
لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کیا ہے، میں حقیقت میں کیا ہوں، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حقیقت سے انبیاء بھی واقف نہیں، انبیاء بھی واقف نہیں، ہم کیا واقف ہوں گے؟ اور جب ہم واقف ہی نہیں تو ہم اگر ان کی برابری کا دعویٰ کریں تو ہم سے بڑا جاہل اور غیر انسانی حرکت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ تمام انبیاء جو خبریں دیتے رہے، تمام انبیاء جو خبریں دیتے رہے، وہ کس کی خبریں دیتے رہے؟ تمام نبی جو خبریں دیتے رہے وہ عالم غیب کی خبریں دیتے رہے۔ عالم غیب کس کے نور سے بنا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے بنا۔ تو عالم غیب کی خبریں حقیقت میں کس کی خبریں ہوئیں؟ مصطفیٰ کی خبریں ہوئیں، نور مصطفیٰ کی خبریں ہوئیں۔ ہر نبی میرے نبی کی خبر سنانے والا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں دینا، حقیقت میں میرے نبی کے نور کی خبریں سنانا ہے۔ جیسے اس انگوٹھی کے بارے میں کچھ بھی کہنا، اس انگوٹھی کی جو اصل ہے چاندی، اسی کے بارے میں کہنا ہے۔ انگوٹھی کی خبر چاندی کی خبر ہے، پازیب جو سونے سے بنی ہے اس کی خبر حقیقت میں سونے کی خبر ہے، لباس جو ریشم سے بنا ہے اس کی خبر ریشم کی خبر ہے۔ اسی طرح جنت جو نبی کے نور سے بنی ہے تو اس کی خبر حقیقت میں نبی کے نور کی خبر ہے۔ اور جو جنت کو مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت فردوس مانگ رہا ہوں، مجھے جنت فردوس عطا فرما۔ اے جنت فردوس کے مانگنے والے، تو کسے مانگ رہا ہے؟ نبی کے نور کو مانگ رہا ہے۔ تو جنت کا دیوانہ ہے لیکن دانا نہیں ہے تو نے کہ جنت کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جنت مانگ رہا ہے، ارے وہ جنت کس کے نور سے بنی ہے؟ میرے نبی کے نور سے بنی ہے۔ تو حقیقت میں تو کسے مانگ رہا ہے؟ نبی ہی کو مانگ رہا ہے۔ اور میرے نبی کی وسعت ذرا دیکھیں آپ، میرے نبی کی وسعت کہ کسی مقام کو چھوڑا نہیں نبی نے، ہر جگہ ان کی سلطنت، ہر جگہ ان کی حکومت، ہر جگہ وہی وہ ہیں، ہر مقام پر انہی کا سامنا ہو رہا ہے، ہر ایک کو انہی سے واسطہ ہے، ہر ایک کو انہی سے کام کرتا ہے۔ بے شک۔ میں نے رحمانی شاہ صاحب سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب، یہ سامنے کی جو دکان ہے، مثال کے طور پر تمثیلاً، رحمانی شاہ صاحب کی حقیقت نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، تمثیلاً میں نے کہا رحمانی شاہ صاحب آپ بہت پریشان حال ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں، کیا فکر ہے جو آپ کو کھائے جا رہی ہے؟ کہا کہ سامنے کی جو دکان ہے وہ خریدنا چاہتا ہوں میں، لیکن مالک دکان بیچنا نہیں چاہ رہا ہے، یہ فکر ہے، بس وہ مل جائے اسی دھن میں ہوں۔ میں نے نور محمد صاحب سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب، وہ جو بازو کا گھر ہے وہ خرید لوں، وہ مل جائے بس مجھے اطمینان ہو جائے گا، ایک گھر تو ہے ہی، وہ بازو کا گھر بھی لے لوں گا تو مکان کی توسیع کر لوں گا، بڑا بنا لوں گا اپنا گھر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس میں پڑے ہیں۔ میں نے ہمارے ذبیح اللہ شاہ صاحب سے پوچھا، بغدادی شاہ صاحب سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب،
بس یہ خواہش ہے کہ ایک مسجد کی تعمیر کر دوں، مسجد بنانی ہے، بس اس کی دھن میں ہوں، پیسے مل جائیں مسجد بنا دوں گا۔ پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، ہاں روکڑے کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ہے، روکڑے کی ضرورت ہے۔ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ سب جو مانگ رہے ہیں، کسی کو کیا چاہیے؟ کرسی چاہیے، کسی کو دکان چاہیے، کسی کو بنگلہ چاہیے، کسی کو پلازا چاہیے، ہاں کسی کو حکومت چاہیے، کسی کو ناموری چاہیے۔ یہ ہر چیز موجود ہے نہیں ہے؟ ناموری بھی موجود ہے، روکڑا موجود ہے، تو ہر چیز جو موجود ہے وہ نور نبی سے موجود ہے۔ تو جو روکڑا مانگ رہا ہے وہ بھی حقیقت میں نبی سے، سبحان اللہ، جو دولت مانگ رہا ہے حقیقت میں وہ بھی نبی کے نور کو مانگ رہا ہے۔ ارے جو شہرت مانگ رہا ہے وہ بھی نبی کے نور کو مانگ رہا ہے۔ ارے جو دنیا مانگ رہا ہے وہ بھی نبی کے نور سے، نبی کے نور کو مانگ رہا ہے۔ جو عزت مانگ رہا ہے نبی کے نور کو مانگ رہا ہے۔ عارف جو ہوتا ہے، فقیر جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو آفتاب کا دیوانہ ہوں، یہ سب کرنیں ہیں، جس کی کرنیں یہ سب ہیں۔ کیا چاہتے بھائی نماز کا پابند ہو جاؤں؟ یہ نماز کس کے نور سے بنی ہے؟ مصطفیٰ کے نور۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نماز کہاں ہوتی؟ ارے نماز بولنے والے مصطفیٰ کو یاد کرو، وہ ہیں تو نماز ہے۔ تو بندگان خدا جو حضور کے دیوانے ہوتے ہیں، جو حضور کو پہچان چکے ہیں، وہ تو حضور کو مانگتے ہیں کہ حضور کے نور سے بنی ہوئی ایک چیز مل گئی تو بس وہ ایک ہی چیز ملے گی۔ حضور کے نور سے بنا ہوا ہے گھر مل گیا تو بس گھر ہی ملے گا، دکان نہیں ملے گی۔ دکان لے لی تو بس دکان ہی لی، گھر نہیں ملا۔ مکان دکان دونوں مل گئے تو بس یہ دو ہی چیزیں ملی، دوسری اشیاء نہیں ملی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جناب اگر شہرت مل گئی، شہرت ہی مل گئی، صحت نہیں ملی۔ اگر صحت مل گئی، صحت ہی مل گئی، شہرت نہیں ملی۔ اگر شہرت و صحت دونوں مل گئی تو عمر نے وفا نہ کی۔ تو ایک دو چیزیں نہ مانگو، آفتاب ہی کو لے جاؤ۔ تو جو عقل مند ہوتے ہیں وہی فقیر ہوتے ہیں، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں وہی رسول کے دیوانے ہوتے ہیں، وہی فقیر ہوتے ہیں، وہی ارباب طریقت کہلاتے ہیں، وہی اہل اللہ کہلاتے ہیں، وہی درویش کہلاتے ہیں، وہی صوفی کہلاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نبی کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے، نبی پر نظر جمائے رہتے ہیں کہ ہمیں تو تم چاہیے مصطفیٰ، نہ دنیا چاہیے نہ عقبہ چاہیے، ہم تم کو لینے کے لیے ہیں، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، میں ہوں فقیر عجب دھبکا، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، میں ہوں فقیر عجب دھبکا، میں تو تیرے در سے نہ ٹلوں گا، دے کے نہ دے تو پیار کی بھیک، میں تو تم سے تمہیں لینے آیا ہوں مصطفیٰ، مجھے نہ شہرت چاہیے نہ عزت چاہیے نہ ناموری چاہیے نہ جنت چاہیے نہ دنیا چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ حضور کہتے ہیں کہ مجھے لے جانے والے اب تجھے کیا نہیں ملے گا؟ جب میں تیرا ہو گیا تو ساری کائنات تیری ہو گئی، دنیا تیری ہے، عقبہ تیری ہے، جنت تیری ہے، بہشت تیری ہے، حوریں تیری ہے، غلمان تیرے۔ یا ایھا النبی، اے نبی انا ارسلناک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، اے خبریں سنانے والے، لوگ تجھے صرف خبریں سنانے والا ہی سمجھ رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، لوگ تجھے صرف خبریں سنانے والا ہی سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں تو اپنی خبریں سنا رہا ہے، غیر کی خبریں نہیں سنا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں اس دنیا میں، وہ جن غیوبات پر سے پردہ اٹھا رہے تھے،
جو غیب کا علم دے رہے تھے، غیب عالم غیب کی جو موجودات ہیں ان کے بارے میں خبریں دے رہے تھے، تو وہ غیر کی خبریں دے رہے تھے۔ عالم غیب حضرت آدم کے نور سے نہیں بنا، حضرت شیش کے نور سے نہیں بنا۔ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، سب پنجے آج ہی اٹھ گئے؟ جزاک اللہ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، انہیں شریعت و طریقت کا علم بنا دے، اور یہ ہاتھ ہمیشہ اٹھے ہی رہیں، کسی کی طرف بلاتے رہیں۔ بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، سب سمجھ رہے ہیں، سمجھے گا کم۔ ہمارے شاہ صاحب فرماتے رہتے ہیں ہمیشہ، ایک ایک بات بھی شاہ صاحب کی ایک گوہر نایاب ہے، ایک ایک بات بھی۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ چیخے جو زیادہ چیخے گا وہ کم سمجھے گا۔ کئی مرتبہ کہا، بالکل صحیح کہا آپ نے، بات سمجھ میں آئی؟ آپ کی ہر بات میں یاد رکھتا ہوں، اور منہم کا جملہ یہ منہم ہے کیا سب؟ تو عرض کر رہا تھا، حقیقت میں فلسفی، حکیم، دانشور فقیر ہی ہوتا ہے۔ مشائین، اشراقین یہ فلاسفہ ہیں، لیکن حقیقت میں جو فلاسفہ ہیں، حکیم ہیں، دانشور ہیں، وہ ہیں صوفیہ۔ اسی لیے صوفیہ کا نعرہ ہے الصوفیۃ هم الفلاسفۃ حقا۔ حقیقی فلسفی اور حکیم اور دانشور اور دانشمند ہیں، عاقل ہیں، دانا ہیں، لوگ وائز ہیں، تو کون؟ صوفیہ ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی نظر اصل پر ہوتی ہے۔ صوفی بولے گا تو ہمیشہ جگمگاتی رہے گی بات، پرانی نہیں ہوگی اس کی بات، اس کی بات پرانی نہیں ہوگی۔ ہر نبی آیا عالم غیب کے بارے میں خبر سنانے کے لیے، عالم غیب کی خبریں دینے کے لیے، اور وہ عالم غیب اس کے نور سے بنا نہیں، عالم غیب کی وہ اصل نہیں تھا۔ حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب بہت اچھے، بہت پیارے۔ اور کیوں بہت اچھے، کیوں بہت پیارے؟ اس لیے کہ میرے اچھے اور پیارے رسول کے نور سے بنے، اسی لیے بہت اچھے، بہت پیارے، بہت نرالے، کیونکہ ایک نرالے کے نور سے بنے۔ یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں۔ میرا بیان نہیں ہوتا، تعلیم بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، اور دیوانہ بنانے کا ایک مشن ہے، دیوانہ بنانے کا ایک مشن ہے۔ اللہ کرے کہ اس مشن میں مجھ سے کچھ کام لے لے مولا تعالیٰ۔ مشن میں تو کامیاب ہوئے، میرے پیر کامیاب ہوئے، ان کے صدقے میں میں بھی کامیاب ہو جاؤں کہ سب کو نبی کا دیوانہ بنا دوں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام جو خبریں دیتے رہے، وہ عالم غیب کی خبریں، جن چیزوں کی وہ خبریں دیتے رہے، وہ چیزیں ان کے نور سے بنی نہیں، ان میں سے ایک چیز بھی ان کے نور سے بنی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حضور بھی خبریں سنانے کے لیے آئے، حضور بھی خبریں سنانے کے لیے آئے، خبریں دینے کے لیے آئے، اپنے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خبریں دیتے ہوئے۔ تو حضور کے نور سے جو چیزیں بنی اس کی خبریں سنانا تمام انبیاء کا کام، اور اپنے نور سے جو چیزیں بنی ان کی خبریں سنانا مصطفیٰ کا کام۔ یعنی مصطفیٰ اپنے ہی نور کی خبریں سناتے رہے۔ میرے نور سے بنی ہوئی ایک چیز ہے جنت، اس کی یہ خوبی ہے۔ میرے نور سے بنا ہوا حوض کوثر، اس کی یہ خوبی ہے۔ میرے نور سے بنا ہوا یوم محشر، اس میں یہ کام، یہ بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضور کے نور کی خبر حضور نے دی، یہ ان کی بڑائی ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کا انکسار ہے، یہ ان کی تواضع ہے کہ اپنے نور سے بنی ہوئی چیزوں کو بڑا بتایا، اپنے نور سے بنی ہوئی چیزوں کی خوبیاں بیان کی۔ سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ نبی باحسن وجوہ، بڑے حسین طریقے سے تم اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہو، تم اپنے کمالات بیان کر رہے ہو۔ جنت کچھ بھی نہیں ہے،
جنت میں کچھ بھی خوبی نہیں، جو خوبی بھی ہے مصطفیٰ کے نور کی خوبی ہے. حوروں میں کچھ بھی حسن نہیں ہے، جو حسن ہے وہ مصطفیٰ کے نور کا حسن ہے. حضرت یوسف میں کچھ بھی حسن نہیں ہے، جو بھی حسن ہے وہ مصطفیٰ کے نور کی کرشمہ سازی ہے. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث جنت کی تعریف کر رہے ہیں، حضور تو غلمان کی تعریف کر رہے ہیں، حضور تو جنت کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب تعریفیں تمہاری تعریفیں ہیں آقا، تمہاری تعریفیں ہیں. ہم درا بات و نسبت است درست، بردرے ہر کے رفت بردرے تست. تعریف جدھر بھی جائے مصطفیٰ تمہاری ذات تک پہنچتی ہے. عالم غیب کی خبریں سنائی، خبریں سنتے رہے. انسین عالم غیب یہ بھی حضور کے نور سے بنا. عالم غیب حضور کے نور سے بنا. اور یہ عالم شہادت جو آپ دیکھ رہے ہیں، عالم شہادت جو عالم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، افریقہ بھی ہے، مصر بھی ہے، سودان بھی ہے، خرطوم بھی ہے، ہفت اقلیم بھی ہیں، بحر اٹلانٹک بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ پوچھے گا بحر اٹلانٹک کیا ہے تو آپ نہیں جواب دیں گے. علم دین والے کو علم دنیا سے بھی آراستہ اگر ہونا نصیب ہو تو وہ زیادہ خدمت انجام دے سکتا ہے علم دین. عرض کر رہا تھا یہ ساری کائنات جس میں آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بحر و بر ہیں، ہفت اقلیم ہیں، اور انسانات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مسجدیں ہیں، مختلف ممالک ہیں، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں. یہ عالم شہادت، یہاں کیا کیا حسن نہیں ہے، اس عالم میں کیا کیا حسن نہیں ہے، کیا کیا شباب نہیں ہے، کیا بہار نہیں ہے، کون سی بہار یہاں نہیں ہے، کون سا حسن یہاں نہیں ہے، کون سا شباب یہاں نہیں ہے، کون سی دیدہ زیبی یہاں نہیں ہے. اردو سمجھیں گے تو یہ الفاظ بھی سمجھیں گے. اردو سے غافل ہے. اردو سیکھو، اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اردو سے آپ غافل ہوں گے، اردو سے نابلد ہوتے چلے جائیں گے تو عربی علوم سے آپ کا رشتہ خود بخود کٹ جائے گا. دین سے آپ ناواقف ہو جائیں گے. آج وہ دن آ گیا ہے، آج وہ دن آ گیا ہے کہ فصیح اردو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ اور اگر اردو سے آپ ناواقف ہوں گے، اردو ہی زینہ ہے فارسی کا، اردو ہی زینہ ہے عربی کا، اردو ہی زینہ ہے فقہ اسلامی کا، اردو ہی زینہ ہے. اگر اردو نہیں سیکھیں گے تو عربی سیکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، فارسی علوم سیکھنا بہت مشکل ہو جائیں گے. لہٰذا میرے عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، آپ حضرات براہ کرم اردو سیکھیں. اور میں بصد خلوص اور مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش کرتا ہوں ہمارے شاہ صاحب قبلہ عطاء العامری شاہ صاحب سے کہ وہ اس مد میں کچھ پیش قدمی کریں، اردو کے مراکز قائم کریں. اگر اردو صرف آپ سیکھ لیں گے تو آج عربی علوم کا ایک معتدی حصہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے. حدیثوں کے تراجم ہو چکے ہیں، تفسیروں کے تراجم ہو چکے ہیں، فقہ اسلامی کا وافر ذخیرہ اس اردو میں منتقل ہو چکا ہے. آج اردو سے ناواقف ہیں ہمارے بچے، ہماری نسلیں، تو وہ جو ذخیرہ ہمارے علماء نے بڑی محنتوں سے، بڑی کاوشوں سے عربی سے اردو میں منتقل کیا، وہ ذخیرہ کس کام کا؟ لہٰذا اس کے لیے اردو قائم کریں. اور ہمارے شاہ صاحب سے خصوصی درخواست ہے کہ اس کا انتظام فرمائیں. میں مدراس میں بھی بولتا رہتا ہوں، میرا یہ پیغام ہے کہ اردو کی خدمت کریں. اردو بچوں کو اردو لکھنا پڑھنا سکھائیں. آپ اس کے بعد انگریزی پڑھائیں، کنڑ پڑھائیں، تامل پڑھائیں، جو بھی زبان ہے، فرانسیسی زبان سکھائیں، جرمن زبان سکھائیں، آپ جو بھی زبان سکھانا چاہتے ہیں، ترکی زبان سکھائیں، اور کیا کیا زبانیں ہیں
وہ سب زبانیں سکھائیں آپ، لیکن ساتھ ساتھ اردو لکھنا اور پڑھنا بچے کو سکھا دیں، اردو سمجھنا سکھا دیں. یہ کام ضرور کریں. انشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب اس مد میں ضرور پیش قدمی فرمائیں گے. کرناٹک کے لیے ہمارے وراثت اللہ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کولار میں میری یہ بڑی خواہش ہے کہ عامر کلیمی اردو سینٹر قائم ہو. یہ اور شاہ صاحب اپنے پیمانے پر سوچیں گے، اپنے اعتبار سے سوچیں گے تو بہت اچھا کام انجام دیں گے. خیر تو بندگان خدا، یہ کیا بھائی اردو کا قصہ نکال لیے. آج یہ وقت کی بہت اہم پکار ہے. اردو پڑھانے کے لیے نہ ماں باپ تیار ہیں، نہ بچے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو ناظرہ پڑھاتی ہیں ہماری خواتین، ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اردو بھی پڑھائیں، لیکن ناظرے کے ساتھ ساتھ اردو کی ضروری حد تک تعلیم، لکھنا پڑھنا اردو کا سکھایا جائے. یہ بہت ضروری ہے. معارف کی تعلیم بن کر کے یہ بات کرتے ہی سب کے چہرے اداس ہو گئے، کیونکہ وہ بات سنیں گے تو ہم اونچی سنیں گے، بات سنیں گے تو اونچی سنیں گے، کام کچھ کرنا نہیں، بات سننا ہے بس. تو بندگان خدا، سنو بھی، کرو بھی، بولو بھی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور ہم جو بھی کرنے والا ہے اس کی قدر کرتے ہیں. شاہ صاحب ان کی زندگی انہوں نے وقف کر دی ہے، اسی لیے ہم ان کی قدر کرتے ہیں. علوم دینیہ کو عام کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، کیا ہے ان کی اتنی تعریف ہو رہی ہے. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، انہیں اس قابل جس نے بنایا ہے اس کی تعریف کر رہا ہوں. تو یہ کہ کام کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں دین کی، یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، سنیت کی کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، دین متین کی کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، علوم دینیہ کی کیا خدمت انجام دے رہے ہیں. ہر ایک کا فرض ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. خیر جناب، اب یہ اصلاحی بیان ہو گیا، اب لوگ سو جائیں گے. آپ نہ سوئیں. پھر آ رہا ہوں میں اپنی تقریر کی طرف. جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، ذمہ داری دے دی ہے، شاہ صاحب کے حوالے کر دیا ہے کام میں نے کہ عامر کلیمی اردو سینٹر بنے گا، ضرور بنے گا. میں اپنی طرف سے پوری خدمت، میں اپنی طرف سے، اپنے گھر بار کی طرف سے پورا تعاون دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. اور ہمارے جو وراثت اللہ شاہ صاحب وہ بھی تعاون دے رہے ہیں، کر رہے ہیں کام. تو خیر عرض کر رہا تھا، یا ایھا النبی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، اے نبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تمہیں بھیجا ہے شاہد بنا کر. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں سنائیں، کس کی خبریں سنائیں؟ اپنی ہی خبریں سنائیں. حقیقت میں عالم غیب ان کے نور سے بنا ہوا ہے. ہر نبی انہی کی خبریں سنانے کے لیے آیا، اور خود میرا نبی اپنی ہی خبریں سنانے کے لیے آیا. یا ایھا النبی، عالم غیب میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے نبی کا ہے، اور پھر اس عالم شہادت میں، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی میرے نبی کے نور سے بنا ہے. بے شک یہ ان کے درشن کا عالم ہے، وہ ان کے چھپنے کا عالم ہے. اسی لیے عالم شہادت جب تک نہیں آیا تھا عالم غیب تھا، صرف عالم غیب تھا. جب عالم شہادت شروع ہو گیا، اب عالم شہادت ہمیشہ کے لیے رہے گا، ابدالآباد تک رہے گا. کیوں کہ یہ دیدار مصطفیٰ کا مقام ہے. سبحان اللہ.